بریلوی فرماتے ہیں کہ میں جب سے مجھے پتا چلا بالغ ہوا نماز واجب ہوئی اس کے بعد حوزہ علمیہ میں زیر تعلیم ہوا میں نے زندگی میں گناہ تو دور کی بات ہے میں نے کبھی مکروہ کا ارتکاب بھی نہیں کیا مکروہ کراہت آمیز عمل ابھی میں مسائل نہیں پڑھ رہی مگر ایک مثال آپ کے سامنے عرض کروں ائمہ ہدی نے جس سطح پر جس لیول پر جا کر ہماری تربیت کی ہے میر کاروان کربلا نے لوگوں نے تو عزاداری میں بہت سے خرافات ڈال دیے بہت سی تحریفات ڈال دی بہت سے مسائل پیدا کر دیے جہالہ نے لیکن امام حسین نے جتنی عاشورہ میں اور قیام عاشورہ میں جتنی کیئرفلنس کا مظاہرہ کیا ہے جتنی احتیاط کی ہے امام حسین نے کہ کہیں پہ حرام یا ناجائز تو الگ چیز ہے وہ تو امام معصوم ہے کہیں مکروہ عمل انجام نہیں دیا مکروہ حرام نہیں ہوتا مکروہ حرام عمل نہیں ہے مکروہ کیا ہے مثلا میں آپ سے کہتی ہوں کہ آپ مجھے بات دیں تو آپ خاموش ہیں آپ غلط نہیں کر رہی سن رہی ہیں تقریر اگر آپ زبان سے کچھ بولیں تو مجھے اچھا لگے گا یہ ہوا پسندیدہ عمل اگر نہ بولیں تو یہ مکروہ ہے یعنی آپ کو پھر بھی ثواب مل رہا ہے گناہگار آپ پھر بھی نہیں ہیں لیکن چونکہ آپ نہیں بول رہے تو یہ ایک نامناسب بات ہے گناہ نہیں ناجائز نہیں حرام نہیں کوئی ناپسندیدہ عمل نہیں لیکن مکروہ ہے اس اعتبار سے کہ اس سے اچھی آپشن آپ کے پاس موجود ہے اور وہ آپشن یہ ہے کہ آپ سامنے سے کچھ بولیں آپ کو سمجھ میں آیا مکروہ نہ حرام ہے نہ ناجائز ہے نہ گناہ ہے نہ ہی انسان کو ناپسندیدہ بناتا ہے لیکن میر کاروان کربلا نے اتنی احتیاط کی ہے واقعہ کربلا میں کہ علامہ شیخ جعفر شوشتری نے تحریر کیا اور کامل بہائی سے اس کو نقل کیا کہ امام حسین نے کربلا میں حضرت علی اکبر کا لاشا کیوں نہیں اٹھایا ابھی میں مسائل نہیں پڑھ رہی لاشا کیوں نہیں اٹھایا جناب علی اکبر کا کیونکہ امام حسین اتنے کمزور تو نہ تھے 72 لاشیں اٹھائی ہیں اور اتنی امام حسین میں استقامت ہے روب اور دبدبہ ایسا ہے کہ جب روز عاشورہ اکیلے تنے تنہا میدان میں آئے اور پورے جسم میں تیر تھے سامنے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے تیر ہی تیر تھے بدن میں وہ تیر تو پہلے ہی لگ چکے تھے کیونکہ جب بھی کوئی لاشا اٹھانے جاتے تھے تو دور سے بزدل تیر اندازی کرتے تھے قریب تو آ نہیں سکتے تھے تو یہ تو چوتھے امام نے بھی فرمایا کہ جب بابا وداع آخر کے لیے آئے تو پورا بدن تیروں سے لبریز تھا تو امام حسین جب میدان میں آئے تو روب اور خوف کا یہ عالم تھا تمام سنی مقاتل میں عربی کے میں نے بارہا پڑھا اور میں ہمیشہ پڑھتی ہوں اور جتنے امام حسین کے مقاتل ہیں وہ سب میرے منظر نگاہ پر ہیں عربی کے سب سنی اہل مقتل نے مقتل نویسوں نے متفقہ طور پہ لکھا کہ امام حسین کا روب اتنا زیادہ تھا خوف اتنا تھا ہیبت اتنی تھی کہ جب امام میدان میں آئے اور حملہ کیا صرف 3 حملے کیے امام حسین نے قلب لشکر پہ سینٹر میں میمنے پہ میسرے پہ رائٹ لیفٹ اور سینٹر میں سارا لشکر بھاگ گیا تینوں کے پیچھے بزدلوں کی طرح بھیڑوں بکریوں کی طرح چھپے ہوئے امام حسین کو دیکھ رہے ہیں کسی میں ہمت نہ تھی سامنے آنے کی تو امام حسین نے وہاں پہ آواز بلند کی گھوڑے پہ اکیلے امام نے فرمایا آؤ اس سے لڑو جس نے کڑیل جوان بیٹے کا لاشا بھی اٹھا آؤ اس سے لڑو جو 2 محرم کا بھوکا پیاسا ہے امام مسلسل آوازیں دیتے رہے حل من مبارز کوئی آئے میرے مقابلے پہ لیکن فوج نہیں آ رہی تھی اور چونکہ ابھی ہم مقتل بیان نہیں کر رہے جب کریں گے تو بیان کریں گے کہ جب امام نماز میں چلے گئے اور 10 دفعہ یہ یقین کر لیا گیا کہ حالت نماز میں پھر فوج آگے بڑھی تو امام حسین کوئی کمزور تھے گریہ تو محبت کی علامت ہے میں ہمیشہ کہتی ہوں ذاکرات سے اور ذاکرین سے کہ خبردار مصائب کربلا کو بیان کریں ان کی شان و جلالت کے ساتھ وہ مظلوم تھے کمزور نہیں تھے وہ مظلوم تھے لیکن فاتح تھے ہمارے بھائی جناب قبلہ کا جملہ ہے اور کیا ہی عمدہ انہوں نے ادیبانہ جملہ کہا کہ دربار یزید میں جب بیویاں پیش کی گئیں بڑا مارکۃ العارا ان کا مقالہ ہے کہ دربار یزید میں جب بیویاں پیش کی گئیں تو زینب رسیوں میں جکڑی ہوئی ایک فاتح کی حیثیت سے کھڑی تھی
اور یزید تخت حکومت پہ ایک شکست خوردہ مجرم کی طرح بیٹھا تھا۔ یہ اہل بیت کی شان عظمت ہے، ان کے جلال کا یہ عالم ہے کہ امام حسین کی سپاہ میں سے اگر بغیر زرہ کے، بغیر لباس جنگ کے کوئی چھوٹا سا بچہ بھی گھوڑے پر گیا تو کسی کو ہمت نہیں ہوئی سامنے سے حملہ کرنے۔ جس نے حملہ کیا دھوکے سے کیا، پشت کی جانب سے کیا، اور سارے لشکر نے مل کے پلان کر کے پشت کی جانب سے حملہ کیا۔ ایک تنے تنہا نازک اندام سا سپاہی لی جاتا تھا، جیسے جناب قاسم بہت دبلے پتلے سے نازک سے کم عمر شہزادے تھے، اونو محمد تھے، کسی کو ہمت نہیں ہوئی سامنے سے آنے کی۔ تو امام حسین کیا کمزور تھے کہ امام حسین نے علی اکبر کا لاشا نہیں اٹھایا؟ گریا تو محبت کی علامت ہے، اور 7 مقامات ہیں کربلا میں جہاں امام نے صاح الحسین 7 مرات، اور بعض مقامات پہ بکا انا عالیہ، امام حسین بہت بلند آواز سے روئے 7 مقامات۔ یہ رونا تو بزدلی کی علامت نہیں ہے، یہ تو عزیز کے بچھڑنے کا، توجہ میری جانب رہے، یہ تو عزیز کے بچھڑنے کا صدمہ ہے۔ اور امام معصوم جو ہوتا ہے اس کے اندر خدا نے یہ جو جذبے قرار دیے ہیں، یہ جذبہ ہے محبت، یہ عاطفت، یہ رافت، یہ مہربانی، یہ شفقت، یہ ہم انسانوں سے اربوں کھربوں گنا زیادہ ہے۔ جتنی کسی کی تکلیف پہ ہمیں تکلیف پہنچتی ہے، انہیں کھربوں گنا زیادہ تکلیف پہنچتی ہے۔ میں اہل بیت کی جب ہسٹری کو پڑھتی ہوں تو حیران رہ جاتی ہوں۔ مولا کائنات ایسا بہادر، کائنات کا سب سے بڑا بہادر، ان جتنا بڑا کوئی بہادر تو نہیں، یہ تو ہر ایک نے تسلیم کیا۔ اشجع الناس کا خطاب دیا، بہادران آثار اور بڑے بڑے جنگجو جن کے زہرے آب ہو جائیں علی بن ابی طالب کے تذکرے پر، وہ ہستی جو ساری دنیا شجاعان عرب اور بہادران آثار کے زہرے آب ہو جاتے ہیں علی کا نام سن کے۔ تو یہ ایک طے شدہ بات ہے کہ جو شخص جتنا بہادر ہوتا ہے وہ اسی تناسب سے ذرا سخت دل بھی ہوتا ہے۔ لیکن ہم ہسٹری پڑھتے ہیں تو حیران رہ جاتے ہیں۔ اور یہ ملا علی آذربائیجانی اہل سنت کے بڑے عالم دین ہیں، انہوں نے بڑا مسکرا کے گنگنا کے مولا کائنات کو جو خراج تحسین پیش کیا، انہوں نے کہا کہ اسد اللہ اذا سال وصاح ابو الایتام اذا جاد وبرہ۔ وہ کہتے اتنے تضادات پیکرے واحد میں کبھی جمع ہوتے نہیں دیکھے، تضادات کا اجتماع ہے، اور حسین تضادات کا اجتماع ہے علی ابن ابی طالب کی ذات والا صفات میں۔ کہتے اسد اللہ اذا سال وصاح ابو الایتام اذا جاد وبرہ۔ جب وہ میدان کارزار میں اترتا ہے تو شیر الہی دکھائی دیتا ہے، ایسے اس کی غراٹ، اس کا غرانہ، اس کا دشمن پہ حملہ آور ہونا کہ سینوں میں بہادروں کے دل بیٹھ جاتے ہیں۔ لیکن جب وہ یتیم کو اپنی آغوش میں لیتا ہے، ابو الایتام اذا جاد وبرہ، جب وہ مقام جود و سخا اور محبت و شفقت و رافت میں آتا ہے تو ہزاروں ماؤں سے زیادہ نرم دل دکھائی دیتا ہے۔ تو ہم جب ان کی ہسٹری کو پڑھتے ہیں تو امامان معصوم کی ہسٹری پڑھ کے بڑا تعجب ہوتا ہے۔ مولا کائنات اتنی محبت اپنی اولاد سے فرماتے ہیں، اتنی محبت کہ انسان جب جناب عباس کا تذکرہ پڑھے تو لگتا ہے کہ سب سے زیادہ پیارے وہی تھے۔ اور پھر میں نے پڑھا بھی کہ لوگ مولا کائنات سے جو زیادہ کلوز تھے مذاق سے کہتے مولا آپ کو عباس بہت پیارے ہیں، تو فرماتے ہاں، کہتے کہ مگر حسن و حسین سے زیادہ پیارے ہیں؟ تو آقا فرماتے حسن و حسین تو رسول اللہ کے بیٹے ہیں، یہ میرا بیٹا ہے۔ آپ حسن و حسین کے بارے میں محبت کا عالم دیکھیے کہ مولا کائنات امام حسین عمرے پہ تشریف لے گئے، یہ روایت ہے، تمام مکاتب فکر اسلامی نے بیان کی۔ امام حسین عمرے کے انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، مجھے خدا نے کتاب عطا کی ہے، مجھے اس نے اپنا نمائندہ بن جو گہوارے میں گفتگو کرے۔ اور حسین کون ہے؟ آغوش مادر میں لوح محفوظ کا مطالعہ کرنے والا حسین۔ امام تو کبھی بچہ نہیں ہوتا اور ہے بھی نہیں، بظاہر بھی بچے نہیں ہوتے، جوان ہے۔ عمرے پر تشریف لے گئے، جب عمرے پر تشریف لے گئے تو آپ کو سر درد ہوا۔ اور یہ یاد رکھیے گا ہمارے یہاں جہالت بہت زیادہ ہے، لیکن فتویٰ
بڑی تیزی سے. جتنی جہالت ہے اتنے ہی فتووں کی یہاں پہ ہے. منہ دھونا آتا ہو یا نہ, وضو کرنا آتا ہو یا نہ آتا, لیکن فتاوا سارا دن اتنی تیزی سے کہ کس کو کیا کرنا چاہیے, کس کو کیا نہیں کرنا چاہیے, کیا اسلام میں کیا اسلام میں. تو عرض کر رہی تھی کہ اسی طرح لوگ کہتے ہیں مومن جل کے نہیں مر سکتا. نہیں نہیں نہیں, مومن زلزلے میں نہیں مر سکتا. مومن کو کوئی قابل نفرت بیماری نہیں لگ سکتی. یہ ہمارا پچھلا ٹاپک ہے جو ہم گزارا ہے. معصوم نے فرمایا کہ معصوم سے پوچھا, آقا نے فرمایا یبتلی بکل بلیہ و یموت بکل میتہ. مومن کو ہر بیماری لگ سکتی ہے اور مومن ہر موت مر سکتا ہے. ہم نے دیکھا پلین کریش میں ایسے ایسے لوگ مرے جن کے بریف کیس میں کفن تھے. ہمارے اپنے تعلق والے اسلام آباد میں روزانہ صبح ان کی اہلیہ نے مجھ سے کہا, یہاں پہ کھڑے ہو کے زیارت عاشورہ پڑھتے تھے. بہت سکسیس بزنس مین تھا, جس اور جوان, اور کنسٹرکشن کا بہت بڑا کاروبار, روزانہ زیارت عاشورہ, یہی تعلیم دی. ہمیشہ کفن کے ساتھ کفن کے ہمراہ سفر کرنا, کفن ہی نصیب نہیں ہوا. اور اس دن روزے کی حالت میں امام زمانہ کا یوم ولادت, یہ ایئر بلو جب کریش ہوا تھا, اور روزے کی حالت میں ساری رات شب بیداری کی کراچی میں, اور اپنی کسی بزنس میٹنگ کے لیے آئے, جہاز کریش ہوا, ڈیتھ ہو گئے. لوگ الٹی الٹی غلط باتیں کرتے ہیں کہ مومن کبھی ایسے مر سکتا ہے. بھائی جو نہیں مرتا زلزلے میں یا جو نہیں مرتا پلین کریش میں, اس کے وجوہات اور ہیں. اس کے یہ وجوہات نہیں ہے کہ وہ بہت پریکٹسنگ ہے, اس کے وجوہات اور ہیں. اس کے وجوہات یہ ہے کہ جیسے یہ پینڈیمک ہے, یہ کووڈ ہے, تو یہ کوئی بیماری نہیں ہے, یہ وائرس ہے. وائرس اس کو لگتا ہے جس کی امیونٹی کم ہو, جس کا امیون سسٹم صحیح نہ ہو. اب اگر وہ والے وائٹامنز لیتا رہا ہو جو اس کے خلاف فائٹ کرتے, اس کو نہیں ہوتا. اور اگر ہو جائے تو وہ سمٹمز ہی نہیں ہوتے. رپورٹ پازیٹیو آئے گی. ہم نے بہت سے لوگ دیکھے, کراچی میں ایک صاحب ہے, ان کا اسی آفس سے تعلق ہے, تو مجھے بتایا کہ میں نے 30 مرتبہ اپنا ٹیسٹ کرایا, ہر بار نیگیٹو آیا, ہوا ہی نہیں کووڈ. بائیں کو کووڈ, بائیں کو کووڈ, روز اتنی میتیں اٹھ رہی, نہیں ہوا, کیونکہ امیون سسٹم اچھا ہے. تو یہ بیماری نہیں ہے, یہ وائرس ہے. جس کا بھی امیون سسٹم ٹھیک ہوگا اسے نہیں لگے گا, اور یا اگر لگے گا تو اس کو نقصان دیے بغیر ختم ہو جائے گا. اور فرمایا اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ بہت زیادہ نیک ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے وہ وائٹامنز کی تعداد زیادہ رکھی ہے شروع سے, اس کی کوانٹٹی صحیح تھی, انف تھی, جتنی اس کو ضرورت تھی. اور فرمایا آپ نے, تو اس کو یہ وائرس نہیں لگا. اسی طرح جو شخص زلزلے میں نہیں مرتا, جو شخص غرق ہو کے نہیں مرتا, جو جل کے نہیں مرتا, اس کی یہ وجہ نہیں ہے کہ وہ مومن بہت تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن شفاء للناس, قرآن کریم مکمل طور پہ سرمایہ شفا ہے. قرآن کی ہر آیت کے اپنے بینیفٹس ہیں, ہر آیت کی اپنی خاصیتیں ہیں, اپنی کوالٹیز ہیں. ویسے پورا قرآن عبادت ہے, ثواب ہے, نور ہے, لیکن ہر ایک کے اپنے الگ فوائد ہیں. معصوم نے فرمایا جو سورہ مبارکہ زلزال پڑھتا ہے اور ڈیلی روٹین میں پڑھتا ہے اور کنٹینیوسلی پڑھتا ہے, بیچ میں ناگا نہیں, اور روزانہ پڑھے, وہ نہ جل کے مرے گا, نہ زلزلے میں, نہ ڈوب کے. اب اگر اس کو نہ بھی معلوم ہو, یہ میرے بچپنے کی بات ہے, ہم ایران میں تھے, میں نے ایک مرتبہ ایک کتاب میں پڑھا, ایک ارتھ کوئک ہوا تھا, ریکٹ بریکنگ, بہت سخت. اس سے اصفہان تو بالکل ایک فلیٹ زمین بن گیا تھا. کوئی وہاں پہ بلڈنگ رہی نہیں, کوئی درخت پودا بوٹا کچھ نہیں رہا, سب ریت کا ڈھیر بن گیا ایک ہی جھٹکے سے. یہ ہماری پیدائشوں سے پہلے, پتہ نہیں کتنا عرصہ پہلے کی, پچھلی صدی کی کب کی بات ہے, مجھے اب سن یاد نہیں, مگر یہ زلزلہ ہوا تھا. اور یہ آپ گوگل سرچ کر کے دیکھیں, آپ کو اس کے آثار مل جائیں. میں نے کتاب میں پڑھا کہ ایک صاحب تھے ایران کے, وہ اصفہان میں گئے شادی اٹینڈ کرنے کے لیے, تو وہ اصفہان کے نہیں تھے. جب وہ شادی اٹینڈ کرنے کے لیے وہاں پر گئے تو فنکشن ہو رہا تھا, تو زلزلہ آ گیا. تو وہ اب کوئی بچا ہی نہیں کہ وہ بتائے کہ وہ کس نوعیت کا زلزلہ تھا. صرف یہ ایک آدمی بچا اس پوری دنیا میں. یہ کہتے ہیں کہ جس وقت وہ ارتھ ہوا تو اتنا شدید پہلا جھٹکا تھا
کہ وہ ساری جا کے لیٹ گئی، ریت کا ڈھیر بن گئی۔ وہ کہتے کہ جب وہ عمارت ریت کے ڈھیر میں منقلب ہو رہی تھی تو ادھر سے جو درخت زمین سے آ کے لگے تھے، ایک درخت کی ٹہنی نے مجھے اپنی گود میں اٹھا لیا۔ اب وہ جس وقت بلڈنگ گر رہی تھی تو اسی جھٹکے میں درخت اس کی اپوزٹ سائڈ پہ جا رہا تھا۔ جب بلڈنگ گر گئی اوپر آ کے آرام سے بیٹھ گیا، مجھے ایک سکریچ نہیں آیا، مجھے ایک ذرہ برابر تکلیف نہیں ہوئی۔ اور پھر بعد میں وہ لکھتے ہیں کہ مجھے اس وقت معلوم نہیں تھا کہ وجہ کیا ہے، مجھے اب آ کے پتا چلا، یعنی جب انہوں نے کتاب میں اپنے اظہارات دیے تب مجھے پتا چلا سال ہا سال کئی دہائیوں کے بعد کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا۔ میں ویسے ہی مجھے سورہ زلزال پسند تھی، میں پڑھتا تھا، بعد میں کئی دہائیوں کے بعد مجھے پتا چلا کہ سورہ زلزال کی یہ خاصیت ہے کہ جو شخص اس کو پڑھتا ہے وہ نہ ڈوب کے مرتا ہے، نہ غرق ہو کے مرتا ہے، اور نہ ہی جل کے مرتا ہے۔ خدا اس کو بچا لیتا ہے، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ وہ کنٹینیوسلی اس کو پڑھتا رہے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ جی مومن زلزل، اگر وہ مومن ہوتا تو جل کے کیوں مرتا؟ اگر وہ مومن، اچھا پھر یہ کہتے ہیں کہ مومن ہے تو پھر وہ اتنی مشکلوں میں کیوں ہے؟ بھئی یہ آزمائش و ابتلا ایک الہی فلسفہ ہے، ایک الہی حکمت ہے، ایک